جی فرمان صاحب. آواز نہیں آ رہی آپ؟ جی جی میری آواز آ رہی ہے آپ تک کے؟ جی اب مناسب، اب صحیح آ رہی ہے. تو آغاز کیا جائے کیا؟ بسم اللہ بسم اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا أيحسب أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم أو إطعام في يوم مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة ثم كان الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة
أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. जनाब, बहुत लोग कह रहे हैं कि आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, तो अब ये नहीं पता कि यहाँ से नेटवर्क प्रॉब्लम है या और लोगों के मोबाइल में कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है। Starting. बहुत से लोगों ने मैसेज किया कि आवाज क्लियर नहीं आ रही है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم جمیعا. آواز آ رہی ہے آپ لوگوں تک؟ جی بہتر. سب سے پہلی چیز یہ کہ کل کے درس سے متعلق اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ لوگ بتا دیں. دو باتیں کل آپ کی خدمت میں عرض کی تھی. سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ علم تجوید کی اہمیت کیا ہے، اور دوسری بات یہ تھی کہ علم تجوید کے معنی اور علم تجوید کی تعریف. ان تین باتوں کو کل کے درس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. اگر کل کے درس سے کوئی بات بھی ریلیٹڈ اس سے متعلق کہ جہاں کے اوپر آپ کے لیے کوئی پریشانی یا مشکل آئی ہو آپ اس کو بتا دیں تاکہ اس مشکل کو حل کر کے آگے کے درس کو آپ کی خدمت میں عرض کریں. کل کے درس میں البتہ بہت آسان سی کچھ باتیں تھیں جس کو آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا. سب سے پہلی چیز کیا تھی کہ علم تجوید کی اہمیت اور ضرورت کے بارے میں. جیسا کہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ علم تجوید قرآن مجید کے لیے ایک کنجی ہے. جب ہم اس علم تجوید کا علم حاصل کر کے قرآن مجید کے باب یعنی دروازے کو اوپن کریں گے، کھولیں گے، تو قرآن مجید کے اندر موجود الفاظوں کی جو موتیوں کی لڑی ہے، وہ لڑیاں، وہ الفاظ ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے اور قرآن کو آسانی سے اور سہولت کے ساتھ سمجھ بھی پائیں گے اور اس کو ادا بھی کر پائیں گے. دوسری بات تھی تجوید کے معنی کے اندر. کہتے ہیں علم تجوید کے معنی کے اندر بہتر اور خوبصورت بنانا.
کن چیزوں کا؟ الفاظوں کا۔ پھر تجوید کی تعریف یعنی ڈیفینیشن کے اندر اس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ قرآن مجید کے اندر جو الفاظ، جو حروف ہیں، ان کو بہتر بنا کے ادا کرنا، اور آیات اور کلمات کے اوپر جو وقف کے حالات ہیں، یعنی کیا مطلب؟ یعنی کس آیت کے اوپر آپ کو رکنا ہے اور کہاں کے اوپر آپ کو ملانا ہے، یہ تمام باتیں علم تجوید ہمیں بتاتا ہے۔ اس کے بعد ایک سب سے اہم پیغام جو علماء تجوید کی جانب سے ہے وہ یہ ہے کہ ہر زبان کے لیے، ہر زبان کو زندہ رکھنے کے لیے، ہر زبان کو تجدید حیات عطا کرنے کے لیے، یعنی نئی زندگی دینے کے لیے ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اس زبان کے لہجے اور طرز کو بھی حاصل کریں، تاکہ اس زبان کی جو شیرینی، جو چاشنی اور جو مٹھاس ہے وہ باقی رہے۔ لیکن اگر کوئی انسان صرف زبان حاصل کر لے اور لہجہ اور انداز بیان اور اس کا طرز حاصل نہ کر پائے تو اہل زبان اپنی اس زبان کو مردہ سمجھتے ہیں۔ لہٰذا قرآن کریم جو کہ عربی زبان میں پروردگار عالم نے اس کائنات میں نازل کیا، تو ہمارے لیے اس عربی زبان کے لہجے اور طرز اور انداز بیان کو علم تجوید ہی بیان کر سکتا ہے کہ کس حرف کو، کس حروف کو کیسے ادا کرنا ہے، اور کس جگہ کے اوپر استعلا کے ساتھ، استعلا کہتے ہیں یعنی بلندی کے ساتھ، کہاں کے اوپر آپ کو کھینچ کے کس حرف کو ادا کرنا ہے، کہاں کے اوپر قلقلہ ہے، کہاں کے اوپر تفخیم ہے، کہاں کے اوپر ترقیق ہے، یہ تمام باتیں علم تجوید ہمارے لیے رہنما بنتا ہے، یعنی ہمارے لیے ایک گائیڈ کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس طریقے سے شروعات میں آپ دیکھیں کہ جب بچہ اسکول جاتا ہے تو اس کو ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے استاد کی، ایک ایسے ٹیچرز کی کہ جو اس کی ہر میدان کے اوپر آنے والی ہر پریشانی اور دشواری کے اوپر ایک سہارا بن سکے۔ اسی طریقے سے علم تجوید ہمارے لیے ایک استاد ہے۔ کیسا استاد؟ کہ جو ہمارے قرآن کو بہترین بنا کے ہمیں بیان کرتا ہے کہ قرآن پڑھنے کا صحیح طریقہ اور صحیح انداز یہ ہے۔ یہاں تک کہ کل ہماری بات مکمل ہوئی تھی۔ کوئی سوال کل کے 10 سے متعلق تو نہیں آپ لوگوں کا؟ آغا عادل بول رہا ہوں، السلام علیکم۔ علیکم السلام، جی بتا میں۔ چھوٹا سا ایک بڑا بیسک سا میں بھی کوشچن ہو سکتا ہے، عربک جی لینگویج اور علم تجوید جی جی کیا یہ سملر جی ٹاپک ہیں یا یہ الگ الگ ٹاپکس ہیں؟ عربک دیکھیں، لینگویج کو سیکھنا تو یہ ہیلپ جی کرے گا قرآن شریف کو اور بہتر بنانے میں؟ ہاں بے شک، لیکن خود عربی زبان کو سیکھ کے آپ قرآن کے انداز اور لہجے کو نہیں سیکھ سکتے، اس کے لیے آپ کو علم تجوید کا سہارا لینا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ زبان، عربی زبان جو آپ لینگویج سیکھیں گے، قرآن بھی عربی زبان ہے، لیکن وہاں کے اوپر آپ کو انداز بیان نہیں بتایا جائے گا۔ لیکن ممکن ہے کہ کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ ہو کہ جو آپ کو گفتگو کا طریقہ بھی بتائے، آپ کو یہ بھی بتائے کہ مخارج حروف 5 ہیں، اور کن کن جگہوں سے، جو کہ انشاءاللہ آئندہ کے سیشنز میں عرض کریں گے آپ کی خدمت میں، کہ مخارج حروف علماء تجوید نے 5 بیان کیے، کہاں سے کون سا حرف ادا ہوگا، یہ بہت اہم ہے۔ یہ عربی لینگویج کے اندر یہ چیزیں نہیں آتی ہیں، یہ تمام باتیں علم تجوید کے اندر آتی ہیں۔ علم تجوید آپ کو بتائے گا کہ مثال طور پہ حرف واو کیسے ادا کیا جائے، حرف لام کیسے ادا کیا جائے، قاف کو ادا کرنے کا صحیح طریقہ اور انداز کیا ہے، حرف سین کو کیسے ادا کیا جائے، یہ تمام باتیں علم تجوید کے اندر آئیں گی۔ اور لینگویج جو عربی ہے وہ آپ کے لیے ضرور سہارا بنے گا کہ آپ اس زبان میں کلام کر سکیں، گفتگو کر سکیں۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اہل زبان جن کی زبان عربی ہے ان کی زبان میں اگر آپ گفتگو اور کلام کریں تو اس کے لیے علم تجوید کو آپ کو حاصل کرنا پڑے گا۔ جی بہتر، شکریہ۔ جی، اور کسی کوئی سوال ہو؟ ٹھیک، بہتر ہے انشاءاللہ اگر کوئی سوال کہیں کے اوپر ہو تو آپ فوراً بتا دیے گا۔ ایک التماس یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو ہوم ورک بھیجا، وہ ہوم ورک بعض لوگوں نے جو پی ڈی ایف ہے بالکل کاپی پیسٹ کر دیا، یعنی جو چیزیں کا اگر پی ڈی ایف میں موجود ہے تو اپنے نوٹ میں بھی کا لکھ کے بھیجا۔
جیسا کہ کل بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ آپ اس PDF کو صرف پڑھنے کی حیثیت تک رکھیں، اس کے بعد اپنے دل و دماغ سے، اپنے اذہان عالیہ سے، اپنی فکر کے ذریعے سے علم تجوید کی تعریف اور علم تجوید کی اہمیت اور ضرورت کو بیان کریں۔ جیسا کہ کل بھی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جو PDF کے اندر جو بات تھی اس سے ہٹ کے آپ کی خدمت میں ایک بات پیش کی تھی، لہذا ممکن ہے کہ آپ اس سے بھی بہتر بیان کرتے، تو یہاں کے اوپر جو ہدف اور جو مقصد آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا ہے وہ یہ اس PDF کو آپ پڑھیں ضرور، اس PDF سے ایک مطلب ضرور نکالیں، لیکن اس مطلب سے بھی ایک مطلب کو اخذ کرنا، اخذ کسے کہتے ہیں، یعنی اس مطلب سے بھی ایک مطلب کا نکال لینا، اسے کہتے ہیں عقل مند انسان، کہ جو اس چیز سے بھی ایک چیز کو حاصل کر لیں۔ لہٰذا بعض لوگوں کا ہم نے دیکھا کہ انہوں نے وہیں کی چیزوں کو جو PDF میں موجود تھے اسی کو کاپی جسے کہتے ہیں ہم نے کاپی پیسٹ کر لیا، اسی طریقے سے سینڈ کر دیا تھا۔ تو ہمارا مقصد اور ہدف یہ ہے کہ آپ صرف اس کے اوپر ڈیپینڈ نہ رہیں، بلکہ اپنی جانب سے بھی غور و فکر کریں کہ آپ یہ سوچیں کہ جب اس کائنات کے اندر پروردگار عالم نے قرآن مجید جیسی کتاب ہمیں عطا کی ہے کہ جو کلام الہی ہے، اس کو صحیح انداز سے کس طریقے سے ہم بیان کر سکتے ہیں، ہم کیسے پڑھیں کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہمارا قرآن، ہماری نماز قبول ہو جائے۔ لہذا ان تمام چیزوں کے لیے ضرورت ہوتی ہے علم تجوید۔ اور دوسری چیز کہ اپنے جو آپ کے ہوم ورک ہیں وہ کل بھی شاید آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ 2 بجے سے پہلے آپ بھیج دیں تاکہ کم سے کم اس کو ایک نگاہ ہم دیکھ پائیں، لیکن ماشاءاللہ سے اتنے زیادہ ہوم ورک تھے کہ سب کو ہم ابھی چیک نہیں کر پائے، کیونکہ کافی زیادہ پارٹیسپینٹ ہیں جنہوں نے شرکت جو لوگ کر رہے ہیں اور جنہوں نے اپنے ہوم ورک بھی بھیجے ہیں، بعض لوگوں نے واٹس ایپ کے اوپر ٹیکسٹ کر کے بھیجا ہے، کچھ لوگوں نے رجسٹر نوٹ بک بنایا وہاں کے اوپر لکھ کے اپنا بھیجا ہے، لیکن انشاءاللہ کچھ ہم نے اس میں سے دیکھے ہیں لیکن بعض ابھی ہم نہیں بھی دیکھ پائے ہیں، تو انشاءاللہ جس کو ہم دیکھ کے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ مثال کے طور پہ فلاں جگہ کے اوپر یہ اگر آپ کی مسٹیک ہے تو اس کو ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے۔ اب آتے ہیں آج کے درس کے اوپر۔ آج کا درس جو ہمارا ہے وہ ہے تجوید کے شعبے۔ گزارش ہے آپ لوگ سے کہ اپنا مائک وغیرہ آپ آف رکھیں کیونکہ آوازیں پھر آتی ہیں تو اس میں ڈسٹرب ہوتا ہے۔ آج کا جو درس ہے ہمارا وہ ہے تجوید کے شعبے کے بارے میں، یعنی کیا مطلب، یعنی تجوید کے ڈپارٹمنٹ، انگلش میں جسے ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں۔ یہاں PDF جو آپ کے سامنے پیش شو کر رہا ہے اس کے اوپر جو ہیڈنگ ہے وہ ہے تجوید کے شعبے۔ اب اس کے تجوید کے شعبے کے نیچے 3 باتوں کو، 3 پوائنٹ کو بیان کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ جو باکس ہے اس کے اندر کیا چیز لکھی ہے اس کو ہم آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ علم تجوید میں مختلف کسے کہتے ہیں، یعنی الگ الگ مختلف قسم کے مسائل سے بحث ہوتی ہے۔ یعنی کیا مطلب، یعنی سادہ لفظوں میں اگر اس لائن کو اور اس خط کو سمجھا جائے، سکون کھوجا صاحبہ بات آپ کی صحیح ہے کہ یہ بات ہو گئی تھی، یہ بات پچھلے ہفتے ہم نے عرض کی تھی، لیکن چونکہ کل دوبارہ کچھ نئے اسٹوڈنٹس لوگوں سبمٹ کیے فارم، جنہوں نے کل پہلا سیشنز تھا، جن کا کل پہلا کلاس تھا، کل سے اگر اسے دیکھا جائے تو اصلی طریقے سے حقیقت میں یہ علم تجوید ہمارا جو درس ہے یہ کل سے اسٹارٹ ہوا ہے۔ یہ دوبارہ ہم نے اس بات کو کل ریپیٹ کیا تھا کہ جو پچھلے ہفتے بعض لوگ جنہوں نے شرکت کی تھی ان کی خدمت میں پہلا درس ہمارا مکمل ہو گیا تھا، لیکن چونکہ کچھ لوگ نئے آئے ہیں تو دوبارہ وہیں سے بات کو شروع کیا۔ تو تجوید کے شعبے کے اندر سب سے پہلے کہتے ہیں کہ علم تجوید کے اندر مختلف قسم کے مسائل سے بحث ہوتی ہے، یعنی علم تجوید ایک وسیع، یعنی جس کا دائرہ بزرگ ہے، جس کا سرکل بڑا ہے، یعنی علم تجوید کے اندر مختلف الگ الگ چیزوں سے بحث ہوتی ہے، الگ الگ چیزوں سے بحث ہوتی ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے، کہتے ہیں کبھی قرآن کے جدا حروف کے بارے میں دیکھا جاتا ہے کہ ان کے ادا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ علم تجوید
ہمیں بتائے گا کہ قرآن کے اندر جو جدا حروف ہیں یعنی الگ الگ حروف، یعنی مثال طور پہ کہیں کے اوپر حرف واو آیا ہے، کہیں کے اوپر حرف قاف آیا ہے، کہیں سین ہے، کہیں شین ہے، جتنے بھی عربک لیٹرز ہیں ان کے بارے میں علم تجوید ہمیں بتاتا ہے کہ کس حرف کو آپ کو کیسے ادا کرنا ہے۔ حرف با کیسے ادا ہوگا، سین کیسے ادا ہوگا، لام کیسے ادا ہوگا، قاف کیسے ادا ہوگا، میم کیسے ادا ہوگا۔ یہ تمام عربک زبان کے، عربک لینگویج کے جو لیٹرز، جو حروف ہیں، ان کو علم تجوید بتائے گا۔ کوئی دوسرا سبجیکٹ آپ کو نہیں بتائے گا کہ آپ سائنس میں جا کے ڈھونڈیں، آپ میتھ میں ڈھونڈیں، آپ جغرافی میں ڈھونڈیں، آپ باٹنی میں ڈھونڈیں۔ ان تمام علوم کے اندر، ان تمام سبجیکٹس کے اندر عربی زبان کے جو حروف، جو لیٹرز ہیں، ان کی صحیح ادائیگی، ان کا صحیح پروناؤنسیشن، یہ علم تجوید ہی ہمارے لیے بیان کرے گا۔ تو پہلی چیز کہ علم تجوید ہمارے لیے سہارا بنتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو الگ جدا جدا حروف ہیں ان کو کیسے ادا اور پروناؤنس کرنا ہے، یہ ہمیں علم تجوید بتائے گا۔ دوسری بات کیا ہے؟ کبھی مرکب الفاظ کی ادائیگی کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے۔ گفتگو کسے کہتے ہیں؟ یعنی بات ہوتی ہے، یعنی بحث ہوتی ہے، بیان ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کبھی مرکب الفاظ، مرکب کسے کہتے ہیں؟ یعنی دو چیزوں سے مل کے بنا ہو۔ جیسے مثال کے طور پہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ کے اندر، سورہ قدر کے اندر پہلا لفظ کیا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ۔ یہ ہمیں کون بتائے گا؟ یہ ہمیں علم تجوید بتائے گا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ کو کیسے ادا کرنا ہے۔ اسی طریقے سے بنی اسرائیل، یہ دو لفظوں سے جتنے بھی قرآن کے اندر الفاظ ہیں کہ جو دو لفظ سے مرکب ہے، مرکب کہتے ہیں مل کے بننے کو، ان کے بارے میں بھی علم تجوید ہمارے لیے سہارا بنے گا کہ کہاں کے اوپر آپ کو کیسے ادا کرنا ہے۔ یہ تمام باتیں مرکب الفاظ کی جو ہے وہ انشاءاللہ ادغام کا جب درس آئے گا، ادغام کا، وہاں کے اوپر عرض کریں گے آپ کی خدمت میں کہ قل رب، یہ کیسے ادا کیا جائے، لم یکن لہو، یہ کیسے ادا کیا جائے، محمد رسول اللہ، یہ کیسے ادا کیا جائے، قد تبینہ، کیسے ادا کیا جائے۔ یہ ادغام کے درس کے اوپر جب ہماری بات پہنچے گی تو وہاں کے اوپر مفصل یعنی مکمل طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ کس لفظ کو، جس کو مرکب کہا ہے علماء تجوید نے، اس کو ہم کیسے بیان کریں۔ یہ دو باتیں۔ تیسری بات، تجوید کے شعبے کے اندر تیسری اور آخری بات وہ یہ ہے کہ اگر کہیں کے اوپر آواز میری بریک ہو رہی ہو یا کلیئر نہ ہو تو فوراً آپ لوگ بتا دیے گا، کیونکہ شاید مجھے لگے کہ آواز جا رہی ہے اور آپ لوگ وہاں کوئی بھی آواز، وائس آپ تک نہ پہنچے۔ تو جہاں کے اوپر بھی آواز بریک ہوتی ہے، نیٹ ورک ایشو کچھ بھی ہو، تو فوراً آپ بتا دیے گا۔ تیسرے پوائنٹ کے اندر تجوید کے شعبے کے اندر بیان ہوتا ہے کہ کبھی پورے جملے کے بارے میں بحث ہوتی ہے کہ اس کے ادا کرنے میں وقف اور وصل کے اصول کیا ہوں گے اور انہیں کس طرح ادا کیا جائے گا۔ اس پیراگراف کے اندر، اس دو لائن کے اندر کس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ کہتے ہیں اس دو لائن کے اندر اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ کبھی کبھی ہم پورے جملے کے بارے میں آ کے بحث کرتے ہیں۔ بحث یعنی بیان کریں گے، آپ کو بتائیں گے کہ کس جگہ کے اوپر آپ کو وقف کرنا ہے یعنی ٹھہرنا ہے، رکنا ہے، اور کہاں کے اوپر آپ کو وصل کرنا ہے یعنی ملانا ہے۔ وصل کے اصول، اصول کسے کہتے ہیں؟ یعنی رول اور ریگولیشن، آپ کو کنڈیشن بتائی جائے گی کہ کہاں کے اوپر آپ کو ٹھہرنا ہے، کہاں کے اوپر ملانا ہے۔ یہ تمام چیزیں، جی جسے قانون کہتے ہیں، یعنی جسے اصول یعنی قانون، رول اینڈ ریگولیشن، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ اصول کیا ہیں اور انہیں کس طرح ادا کیا جائے، یہ تمام باتیں۔ اب یہ تین باتیں عرض کی، اس کو شارٹ میں اگر آپ کی خدمت میں دوبارہ عرض کریں تو بات یوں ہے کہ تجوید کے
डिपार्टमेंट तजवीद के जो शोबे हैं इसके अंदर 3 चीजें बयान होती। सबसे पहली चीज इल्म तजवीद हमारे लिए सहारा बनता है कि कुरान मजीद के अंदर जो जुदा हुरूफ हैं यानी अरबी जबान के जो लेटर्स हैं हुरूफ हैं उनको कैसे अदा करना है इल्म तजवीद बताएगा। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, कभी मुरक्कब अल्फाज की अदायगी को भी इल्म तजवीद ही बताएगा। यानी अगर आपको ये देखना है कि बनी इसराइल कुल रब्बे या इसी तरीके से लम या कुन लहू मोहम्मदुर रसूल ये कैसे अदा किया जाए, इसका प्रोनाउंसिएशन सही क्या होगा, तो इसके लिए भी हमें इल्म तजवीद का सहारा लेना पड़ेगा। तीसरी और आखिरी बात तजवीद के शोबे के अंदर वो ये है कि पूरे पूरे जुमले के बारे में आपदा के ऊपर एक आयत खत्म हो रही है उसके भी उसूल, उसके कानून, उसके भी रूल और रेगुलेशन को ये इल्म तजवीद बताएगा कि कहाँ के ऊपर यानी किस आयत के ऊपर हमें ठहरना है यानी रुकना है यानी वक्फ करना है और कहाँ के ऊपर हमें वस्ल करना है यानी मिलाना है। ये तमाम बातों के लिए इल्म तजवीद मरकज कुरान है। यानी क्या मतलब, यानी कुरान मजीद के लिए जो मरकज करार दिया गया है, जो सेंटर बनाया गया है सही प्रोनाउंसिएशन के लिए, वो इल्म तजवीद है। लिहाजा इन तमाम बातों को हासिल करने के लिए, इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए, अपने कुरान को बेहतर बनाने के लिए, अपने कुरान के ज़रिए से नमाज को बेहतरीन बनाने के लिए हमें इल्म तजवीद के लिए ज़ानुए अदब तय करने होंगे। ज़ानुए अदब तय करने होंगे यानी क्या मतलब, यानी इल्म तजवीद का इल्म हासिल करना होगा। ठीक है, यहाँ तक कि अगर कोई सवाल हो आप लोगों का तो बता दें। तजवीद के शोबे 3 बातें हैं, इसमें अगर कोई सवाल हो, बात वाज़ेह ना हो तो आप बताएं ताकि दोबारा उसको आपकी खिदमत में अर्ज कर सकें। ठीक, जहाँ पे भी कोई भी मुश्किल होगी तो बता दीजिएगा। शोबे, तबस्सुम फातिमा साहिबा, शोबे कहते हैं डिपार्टमेंट को। भले भले अला निदामे में था आखिरी पॉइंट फिर जी। वजीहा बतूल साहिबा, आखिरी पॉइंट को दोबारा वाजे करते हैं। देखें आखिरी पॉइंट में कहते हैं कभी कभी पूरे जुमले के बारे में। जुमला किसे कहते हैं, जैसे सेंटेंस कहते हैं इंग्लिश में आप, यानी एक आयत। मिसाल के तौर पे आपने शुरू किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के ऊपर बात खत्म हो रही है, एक आयत तमाम हो रही है। अब इस आयत के ऊपर आपको रुकना है या नहीं, आपको कंटिन्यू करना है इन तमाम चीजों को। यानी इसी तरीके से आप मिसाल के तौर पे किसी दूसरे सूरह के अंदर आ जाए, सूरह रहमान, सूरह यासीन, सूरह मुल्क, सूरह मुदस्सिर, किसी भी सूरह के अंदर एक आयत यानी एक सेंटेंस, एक जुमले के बारे में इल्म तजवीद आपको बताएगा कि कहाँ के ऊपर आपको रुकना है, कहाँ के ऊपर आपको मिलाना है। अर्रहमान रहीम, मालिक यौमिद्दीन, मालिक यौमिद्दीन का है या मालिक यौमिद्दीन पढ़ें, ये तमाम बातों को इल्म तजवीद बताएगा। इंशाअल्लाह हमारा पूरा एक दर्स है जिस दर्स का नाम है रुमूज़ औकाफ कुरान। रुमूज़ औकाफ कुरान किसे कहते हैं, यानी कुरान मजीद के अंदर आपने देखा होगा कि जब आप कुरान खोलेंगे तो कुछ जगहों के ऊपर जहां आयत तमाम होती है वहां के ऊपर एक साइन होता है, एक निशान होता है, एक अलामत होती है। कभी वो निशान और अलामत और वो साइन हरफे आयन की सूरत में होता है, कभी हरफे मीम, कभी काफ, कभी सीन, कभी लाम अलिफ, कभी हरफे फौत। तो कहते हैं इन अलामतों के मानी और मीनिंग क्या है वो इंशाल्लाह जब हमारा दर्स रुमूज़ औकाफ कुरान के ऊपर हम पहुंचेंगे तो वहाँ अर्ज करेंगे किस साइन के ऊपर आपका रुकना वाजिब है और कहाँ के ऊपर जायज़ है। वाजिब और जायज़ आपके लिए वाज़े है, आपको मालूम होगा। वाजिब का मतलब होता है कि हाँ यहाँ रुकना ही रुकना है। जायज़ का मतलब क्या होता है,
جائز میں آپ کو اختیار ہے. اختیار کا کیا ہے معنی؟ یعنی اختیار ہے چاہے آپ ٹھہریں یا آپ ملا کے پڑھیں. تو انشاءاللہ وہاں کے اوپر آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. جی علیشہ رضوی صاحب السلام علیکم. دوسرا پوائنٹ پھر دوسرے پوائنٹ کے اندر علیشہ صاحبہ دیکھیں دوسرے پوائنٹ کے اندر کہتے ہیں کہ کبھی مرکب الفاظ کی ادائیگی. مرکب کسے کہتے ہیں؟ مرکب کہتے ہیں دو لفظوں سے مل کے بناؤ. مرکب الفاظ کی ادائیگی. ادائیگی کیا یعنی پروناؤنسیشن، یعنی اس کو کیسے تلفظ کیا جائے. مرکب الفاظ کی ادائیگی کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے. گفتگو یعنی بیان ہوتا ہے، آپ کو بتائیں گا، علم تجوید بتائے گا کہ آپ کو قل ربے کے اندر کیسے تلفظ کرنا، پروناؤنسیشن کرنا ہے. اسی طریقے سے بنی اسرائیل کے اندر کیسے آپ کو تلفظ کرنا ہے. لم یکن لہو کیسے تلفظ کیا جائے گا. ان تمام چیزوں کے بارے میں کہ جو الفاظ دو لفظوں سے مرکب ہیں یعنی مل کے بنے ہیں، ان کے بارے میں ہمیں علم تجوید ہمارے لیے سہارا بنے گا اور ہمیں بتائے گا کہ کس لفظ کو ہمیں کیسے ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ٹھیک تنویر فاطمہ صاحبہ آپ نے میسج کیا ادغام. صرف اتنا آپ نے لکھا ہے ادغام. ادغام میں آپ کوئی سوال پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ بات ہم آپ کی سمجھ نہیں پائے، صرف چونکہ میسج میں آپ نے لکھا ادغام. ادغام کے بارے میں کیا سوال ہے آپ کا یہ نہیں جی بتائیے. میرا یہ کہنا ہے کہ پوائنٹ سیکنڈ میں ادغام کہاں پہ کرنا ہے، دو ورڈز کو اگر ملانا ہے تو ادغام کرنا ہے، یہ بتا رہے تھے، پوچھنا نہیں تھا. جی 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 دیکھیں ادغام کہتے ہیں ملانے کو. ادغام کی جو میننگ ہے وہ کہتے ہیں کہ ملانا. ادغام کا خود باقاعدہ ایک درس ہے، وہاں مکمل طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ ادغام 4 طریقے سے ہوتے ہیں. وہ ساری باتیں وہاں کے اوپر عرض کریں گے. یہاں دوسرے پوائنٹ کے اندر جو ہے وہ یہ مرکب الفاظ. مرکب الفاظ جیسے بنی اسرائیل، لم یکن لہو. اب یہ یکن کو ہم یکن پڑھیں یا یکل پڑھیں، یہ ادغام کے اندر آتی بات. تو اس کو بھی ہم وہاں ادغام کے اندر آپ کے خدمت میں عرض کریں گے. اسی طریقے سے محمدر یہ مرکب ہے چونکہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. اس کے اندر ہمارا پروناؤنسیشن کیسے ہوگا، یہ تمام باتوں کو علم تجوید بتاتا ہے. لہٰذا علم تجوید ہمارے لیے ضروری ہے. جی سکینہ صاحبہ آپ نے میسج کیا ہے ادغام یعنی ملانا اور مرکب یعنی ملے ہوئے الفاظ. بے شک جی ادغام کے معنی ہوتے ہیں دو چیزوں کو آپس میں ملانا اور مرکب کہتے ہیں ملی ہوئی چیز کو. ٹھیک ہے تو انشاءاللہ یہاں تک کہ بات واضح ہوگی. اور کوئی اگر سوال ہو تو 20 سیکنڈ ہے آپ کے پاس، آپ بتا دیں جب تک کہ تھوڑا سا ہم ریسٹ کر لیں گے. اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ بتا دیں. آج کے درس سے، کل کے درس سے یا الگ سے کوئی سوال آپ کا علم تجوید سے ریلیٹڈ ہو تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک یہاں کے اوپر ہمارا آج کا درس یعنی درس اول یعنی پہلا لیسن اور پہلا چیپٹر مکمل ہوتا ہے. پہلے چیپٹر کے اندر 4 باتیں ہیں. ان 4 باتوں کو اپنے ذہن میں آپ رکھیے گا. ٹھیک ہے 4 باتیں پہلے درس کے اندر بیان ہوئی ہیں، اس کو ہم ایک خلاصے کے طور پہ اور شارٹ میں دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے اگلے درس کی طرف آگے بڑھتے ہیں. وہ چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ علم تجوید کی اہمیت اور ضرورت. دوسری چیز تجوید کے معنی، اور تیسری چیز تجوید کی تعریف، اور چوتھی اور آخری چیز تجوید کے شعبے. ان 4 چیزوں کو آپ یاد رکھیے گا اور اس کو نوٹ بھی کر لیجیے گا تاکہ دوران کمپٹیشن یا ایگزام کے دوران اگر اس میں سے کوئی سوال آ جائے آپ سے پوچھ لیا جائے کہ تجوید کہتے کسے ہیں، یعنی تجوید کی اہمیت آپ بتائیے، تجوید کے شعبے کون کون سے ہیں. آپ نے جیسے بتایا کہ تجوید کے شعبے 3 ہیں. تیسرے پوائنٹ میں اس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ پورے جملے کے بارے میں. اگر سامنے والے نے کہا کہ پورے جملے سے مراد کیا ہے
تو اس کو بھی آپ ڈیفائن کر پائیں، اس کو بھی آپ بیان کر پائیں. اس طریقے سے اپنے ذہن کے اندر مطالب کو حفظ کیجیے گا تاکہ خود علم تجوید کے ذریعے سے آپ کا قرآن اچھا ہو جائے، اور انشاءاللہ کہ ایک کمپٹیشن میں بھی آپ جس کے لیے آپ نے سبمٹ کیا فارم، اس میں بھی بہترین رینک اور بہترین پوزیشن آپ حاصل کر سکیں. ٹھیک ہے جی. زہرا ہاشمی صاحبہ بتائیے. مولانا جی جی آغا السلام علیکم. آغا میری آواز کلیئر ہے؟ آپ شاید کسی اسٹوڈنٹ کی جانب سے شور آ رہا ہے. جی جی ہیلو. مائک آن کر دیتے ہیں پھر آف شاید بھول جاتے ہیں. پلیز آپ لوگوں سے التماس ہے کہ اپنے اپنے مائک آن نہ کیا کریں، چونکہ آواز جب آتی ہے تو کافی ڈسٹربنس ہوتا ہے. جی بتائیے. آغا مجھے یہ نہیں سمجھ میں آیا آپ نے کیا بولا، تجوید کے شعبے یا اچھا ڈپارٹمنٹس، یہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا، یہ کیا مطلب؟ جی جی ایک منٹ، ایک ہم میسج دیکھ لیں. کچھ میسیجز آئے اس کے بھی جواب دیتے چلیں تاکہ بات رہ نہ جائے. روبینہ صاحبہ نے میسج کیا ہے کیا یہ اردو اور عربی دونوں کو تجوید استعمال ہوگی کہ صرف عربی؟ روبینہ صاحبہ علم تجوید کا تعلق صرف عربی زبان سے، اردو میں نہیں ہے کہ آپ اردو کے اندر بھی رعایت جی کریں. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد معاف کیجیے گا میسیجز کے بھی جواب دے دیں تاکہ پلیز ٹیک اسکرین شاٹ آف دس پیج. عادل نقوی صاحب آپ یہاں سے خود پیج کے اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ میں جو نے جو ہیلپ پیجز کرنے کے لیے لکھا تھا مولانا، یہ اچھا پبلک ٹھیک. لکھ لیتی نا تو اس کو یاد دہانی کے لیے کہ آپ اسکرین شاٹ لیتے رہیے. جی 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 بالکل. سر اپنا مائک بند رکھیں. جی ساحل صاحب نے کہا بہرحال آپ لوگ اپنے اپنے مائک آف رکھا کریں. معصومہ صاحبہ 4 پوائنٹ پھر سے بولیے. اچھا 4 پوائنٹ معصومہ صاحبہ اس چیز کی طرف ہم نے اشارہ کیا تھا کہ پہلے درس کے اندر 4 باتوں کی طرف بیان کیا گیا، اشارہ کیا گیا 4 باتوں کو. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ علم تجوید کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے. دوسری چیز علم تجوید کے معنی کیا ہے. تیسری چیز علم تجوید کی تعریف کیا ہے. اور چوتھی چیز علم تجوید کے شعبے. علم تجوید کے شعبے یعنی علم تجوید کے ڈپارٹمنٹ. یہ 4 چیزیں ہیں. اس میں سے اگر کوئی سوال دوران کمپٹیشن یا دوران امتحان آپ سے پوچھا جائے تو اگر آپ کو یہ چیزیں یاد ہوں گی تو آپ آسانی سے اس کا جواب دے پائیں گے. مولانا اہمیت اینڈ دوسرا کیا بولے تھے؟ اہمیت اور ضرورت، فضیلت، یہ ساری چیزیں ایک ہی معنی میں ہوتی ہیں. اوکے یعنی اگر یہ کہیں کہ اہمیت بتائیے، ضرورت بتائیے، فضیلت بتائیے، تو یہ تینوں الفاظ کے میننگ ایک ہی ہیں. ٹھیک ہے. فرمان حیدر صاحب صرف عربی، نہیں معلوم آپ نے یہ صرف عربی کیوں لکھا ہے. اسکرین پہ جس نے بھی ڈرا کیا ہے پلیز اریز کر دیجیے. جی ٹھیک ہے. پوائنٹ بتائیے پلیز. سکینہ صاحبہ آپ نے لکھا ہے پوائنٹس بتائیے پلیز. کون سے پوائنٹس آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ السلام علیکم مولانا. علیکم السلام. مولانا ابھی جو یہ بتا رہے تھے نا علم تجوید کے بارے میں، جو 5 پوائنٹس 4 پوائنٹس ہے، وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے. تھوڑا سا دھیرے سے بولیں گے تو میں لکھ لوں گی جلدی جلدی. اچھا صرف سوال بولنا یا اس کے آنسر بھی بولیں؟ پورا بولنا ہے. اچھا پورا بولنا ہے. آپ نے تھوڑا سا کلیریفیکیشن دیا تھا نا اس کا کیا ہے اس کا کیا ہے، جی 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 الگ الگ سے تھوڑا سا. ہاں. ویسے یوٹیوب کے اوپر بھی وائس موجود ہے، وہاں سے بھی آپ جو ہے مدد حاصل کر سکتے ہیں. بہرحال ہم دوبارہ ایک دفعہ اس چیز کو دوبارہ عرض کر دیتے ہیں، شارٹ میں عرض کر دیتے ہیں. اگر اس کے بعد کوئی پریشانی ہوگی آپ وہاں کے جی جی اوپر یوٹیوب کے اوپر جو لنک بھیجا گیا تھا اس سے آپ مدد حاصل کر سکتے ہیں. 4 پوائنٹ سکینہ صاحبہ یہ ہیں کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ علم تجوید کی اہمیت. کہتے ہیں علم تجوید کی اہمیت کے بارے میں کہ علم تجوید کلام الہی یعنی قرآن مجید کے لیے کنجی ہے، یعنی چابی ہے. جب علم تجوید کا علم حاصل کر کے ہم کلام الہی کے دروازے کو، باب کو اوپن کریں گے اور کھولیں گے تو کلام الہی
قرآن مجید کے اندر جو الفاظ ہیں، جو حروف ہیں، جو آیت ہے، ان تمام چیزوں کو ہم سمجھ پائیں گے اور میننگ کی طرح ہم اس کو بھی ہم سمجھ پائیں گے کہ اس لفظ کے معنی یہ ہیں. ٹھیک ہے. پہلی چیز تجوید کے معنی کے اندر بات عرض کی تھی کہ تجوید کے معنی یہ ہے کہ بہتر اور خوبصورت بنانا. کس چیز کا؟ الفاظ کا. تجوید کی تعریف کے اندر مولانا کہتے ہیں جی مولانا اسٹارٹنگ والا نہیں بولوں، یہ جو حروف کا جو پیپر ہے نا یہ ابھی ریسنٹ شو کر رہا ہے. نہیں ابھی اس کے اس اوپر نہیں آیا، ابھی اس کو ہم نے کچھ نہیں عرض نہیں کیا. اس کے اندر اسٹارٹنگ میں کچھ بتائے تھے نا 4 پوائنٹس علم تجوید کی، وہ 4 4 پوائنٹ پوائنٹس بتائے تھے، جی وہ 4 پوائنٹس اس کے بارے میں پوچھ رہی کل کے 10 سے متعلق ہے. ابھی یہ جو اچھا اسکرین پہ اچھا آپ کے شو کر رہا ہے، ابھی اس پہ ہم نے کچھ بھی عرض نہیں کیا، کوئی بات نہیں عرض کی ہے. ابھی اس اچھا کو اچھا شروع میں کریں گے. سوچی شاید نہیں بول نہیں دیے ہوں گے اسی لیے. نہیں 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 اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں. وہ تو پتا ہے، وہ تو پتا ہے. اچھا بہت بہت ٹھیک ہے شکریہ. جی. دیکھیں جن کے پاس اسکرین کے اوپر پی ڈی ایف جو اپلوڈ ہے شو نہیں ہو رہی ہے، تو ممکن ہے آپ کی جانب سے نیٹ ورک ایشو ہو. ٹھیک ہے. کیونکہ میری طرف سے بھی نیٹ ورک بالکل صحیح ہے اور بعض لوگوں کے بھی میسیجز آ رہے ہیں کہ ہاں بالکل شو کر رہی ہے. اچھا حیدر کاظم صاحب کہ آپ نے لکھا اسکرین نہیں دکھ رہی ہے. بھائی آپ کی جانب سے میرے خیال سے نیٹ ورک کا ایشو ہوگا، پرابلم ہوگی. ٹھیک. اب دیکھیں جو آج کا ہمارا درس ہے، دوسرا درس، اس کے بارے میں کس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا؟ سب سے پہلی چیز جو اوپر ہیڈنگ سلام ہے. آغا، سوری علیہ آپ نے میرا سوال کا جواب نہیں دیا. میرا کویسچن یہ تھا کہ جیسے کسی نے پوچھا تھا کہ یہ تجوید رولز عربی کے لیے یوز کرنے ہیں، رائٹ؟ جی جی تو جب ہم دعا اور زیارت پڑھتے ہیں عربی میں تو یہی رولز وہاں پر بھی ہمیں یوز کرنے ہیں، جیسے کہ وہاں کی السلام جیسے ہم زیارت پڑھتے ہیں تو جی پھر وہاں کیا کریں؟ وہاں کے اوپر دیکھیں عربی چیز جیسے قرآن ہے، سب سے اہم چیز جو ہے وہ کلام الہی کے لیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جیسے دعا ہے، زیارت ہے، اس میں اگر کہیں کے اوپر اتنا زیادہ آپ غور و فکر نہیں بھی کر پائے تو اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے. لیکن ہاں قرآن کی جہاں کے اوپر بات آئے گی، کلام الہی کے اندر آپ کو 100% علم تجوید کو اپلائی کرنا ہے. اگر علم تجوید کے رول اور ریگولیشن اور قانون اور اصول کو آپ نے اپلائی نہیں کیا تو غلط ہے. غلط ہے کیونکہ یہ کلام الہی ہے، پروردگار عالم کا کلام ہے. اس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، اس کے اندر کوئی مسٹیک نہیں ہونی چاہیے. دعا اور زیارت کی جہاں تک یہ بات ہے، دعا اور زیارت کے اندر بھی اگر آپ علم تجوید کے بارے میں جانتے ہیں، معلومات ہے، تو آپ وہاں کے اوپر بھی اپلائی کریں، وہاں کے اوپر بھی. لیکن اصلی ہدف اور مقصد علم تجوید کا قرآن اور نماز ہے. ٹھیک ہے نغمہ صاحبہ؟ جی شکریہ، جزاک اللہ. اب جو درس ہے ہمارا اس میں جو ہیڈنگ ہے، زہرا صاحبہ کوئی سوال ہے آپ کا؟ زہرا ہاشمی. نہیں آغا کلیئر ہو گیا ہے. میں یہی پوچھ رہی تھی کہ ڈپارٹمنٹ سے کیا مراد، کیونکہ میں نے یہاں پر پاکستان میں پڑھا ہے، جی تجوید پڑھا ہے، جی لیکن جی تھوڑا سا آپ کا انداز مجھے تھوڑا سا مختلف لگ رہا تھا، ان سے تھوڑا سا چینج ہے. تو کچھ ورڈز تھے جو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہے تھے. جیسے ابھی میں نے سوچا کہ اس سے مراد یہی ہے آپ کا کہ علم تجوید کے قانون، علم رائٹ؟ تجوید کی قانون، جی کہہ سکتے ہیں علم تجوید کی قانون. یہ یہاں کے ڈپارٹمنٹ یعنی تجوید کے قوانین کو شعبے. کچھ شعبوں میں، جی یہ شعبے ہاں مجھے تھوڑا سا کنفیوز کر رہا تھا ورڈ، اچھا جی اس جی. لیے. تو ابھی بات واضح ہے آپ کی کہ نہیں؟ نہ ہو تو ہم دوبارہ اس کو عرض کریں. اگر آپ کر دیں گے تو تھینک یو. جی جی ٹھیک. دیکھیں یہ جو یہاں کے اوپر جو پہلے والا اس سے درس تھا، درس سے اول یعنی پہلا چیپٹر، وہاں کے اوپر آخری بات جو تھی وہ تجوید کے شعبے. شعبے کہتے ہیں عموماً ڈپارٹمنٹ کو بھی. ٹھیک ہے. لیکن آپ اس کو اور سادہ لفظ میں اگر بیان کرنا چاہیں تو آپ یہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ تجوید کے اندر 3 چیزوں کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے. گفتگو میرے خیال سے آپ سمجھتے ہوں گے، گفتگو یعنی بیان کیا جاتا ہے. یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ تجوید کو 3 چیزوں کے اوپر ڈیوائڈ کیا جاتا ہے.
تجوید کے اندر 3 اہم پوائنٹ ہے، ان تمام الفاظ کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اتنی بات واضح ہے زہرا صاحبہ؟ جی واضح ہے. ٹھیک، اس کے اندر 3 چیزیں جو اہم ہیں وہ کون کون سی چیز ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ علم تجوید ہمارے لیے جو قرآن مجید کے اندر جدا حروف کسے کہتے ہیں؟ یعنی الگ الگ، یعنی مثال طور پہ حرف واو، حرف سین، قاف، لام، میم، تو، عین، ان تمام حروف کو ہمیں کیسے پڑھنا ہے، ہمیں کیسے پروناؤنسیشن کرنا ہے، ہمیں کیسے تلفظ کرنا ہے، ہمیں کیسے ادا کرنا ہے، یہ تمام باتیں علم تجوید ہمیں بتائے گا. دوسرا کوئی سبجیکٹ آپ کو نہیں بتا سکتا، دوسرا کوئی بھی علم آپ کو نہیں بتا سکتا. یعنی آپ کہیے کہ ہمیں سائنس بتا دے گا، ناممکن ہے. آپ یہ سوچئے کہ ہمیں میتھ بتائے گا، ناممکن ہے. اگر آپ کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ نہیں ہسٹری کے اندر یہ ساری چیزیں بیان ہوئی تو یہ بھی ناممکن ہے. ان تمام چیزوں کو علم تجوید بتائے گا. پھر دوسری بات کیا ہے کہ دوسرے پوائنٹ کے اندر کبھی مرکب الفاظ، مرکب کہتے ہیں 2 چیزوں سے مل کے بنے ہونے کو. مرکب 2 چیزیں ہوں اور 2 چیزوں سے جب مل کے بنتا ہے تو اسے کہتے ہیں مرکب. اب اس کے اندر کیا ہے؟ مرکب کے اندر جیسے مثال کے طور پہ لفظ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو آپ کو کیسے پڑھنا ہے، کیسے پروناؤنسیشن کرنا ہے، بنی کتنا کھینچا جائے، کیسے ہم اس کو ادا کریں، یعنی یہاں کے اوپر ہے کتنا اسٹریچ کیا جائے، یعنی کتنا زیادہ ہم کھینچیں. اسی طریقے سے لفظ قل رب، اب ہم اس حرف قاف کو لام سے ملائیں یا قل کے بعد آنے والا حرف را اس سے ملائیں، یہ بات آتی ہے ادغام کے اندر. لہذا وہاں کے اوپر مفصل و مکمل طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ ہمیں کیسے تلفظ کرنا ہے. ٹھیک، تیسری اور آخری بات کیا ہے علم تجوید کے اندر، وہ یہ ہے کہ پورے سینٹنس یعنی پورے جملے کے بارے میں علم تجوید ہمیں بتاتا ہے کہ کس آیت کے اوپر ہمیں رکنا ہے یعنی وقف کرنا ہے اور کس آیت کے اوپر ہمیں وصل کرنا ہے، یعنی کون سی آیت ایسی ہے کہ جہاں کے اوپر ہم ٹھہریں گے اور کون سی آیت ایسی ہے کہ جہاں کے اوپر ہم ملا کے پڑھیں گے. یعنی اگر یوں کہیں مثال طور پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، عالمین کے اوپر ایک آیت تمام ہو گئی. اب یہاں کے اوپر عالمینہ پڑھیں، عالمین پڑھیں، عالمینے پڑھیں، عالمینوں پڑھیں، کیا پڑھیں؟ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین پڑھیں، مالک یوم الدینہ پڑھیں، مالک یوم الدینوں پڑھیں، یا ساکن کریں مالک یوم الدین. ان تمام باتوں کو علم تجوید بتائے گا. ٹھیک ہے زہرا صاحبہ، اب بات واضح؟ جی جی آقا واضح ہے. تھینک یو، ٹھیک. جزاک اللہ. عزیزان آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اسکرین پر کچھ بھی مت کریے، ٹھیک ہے؟ یہ ڈسٹرب ہو رہا ہے تو لہٰذا آپ لوگ اسکرین کو ٹچ مت کریں، بس صرف دیکھیں. جتنے بھی لوگوں نے یہ سب اس کے اوپر اسکریچز بنائے ہوئے ہیں پلیز اسے رب کر لیجئے، ٹھیک ہے؟ یہ درست نہیں ہے، کلاس کے درمیان بہت سے لوگوں کو ڈسٹرب ہو رہا ہے تو یہ سب کرنا صحیح نہیں ہے کلاس کے دوران. اور جو لوگ اس وقت کلاس میں ایڈ ہو رہے ہیں اور ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ دوبارہ سے کلاس بتائی جائے، تو تقریباً 30 منٹ نکل چکے ہیں، اب 30 منٹ کا درس واپس ریپیٹ نہیں کیا جائے گا. تو جس کا بھی کچھ اگر چھوٹ جاتا ہے تو پلیز وہ فکر مت کریں، انشاءاللہ اسے یوٹیوب پہ مل جائے گا، وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں ابھی ہمارے منع کرنے کے باوجود پھر سے اسکرین پر بہت زیادہ یہ بنائے گئے نشانات. پلیز آپ لوگ اس کو جو ہے رب کر لیجئے، کیونکہ استاد دوران کلاس سمجھا رہے ہوتے ہیں، انہیں بار بار اسے رف کرتے ہوئے دقت ہوگی، زحمت ہوگی اور وہ اپنی بات میں بھٹک بھی سکتے ہیں. تو لہٰذا آپ لوگ پلیز خود سے دھیان رکھیں ان تمام تر چیزوں کا، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ کہ اب یہ تمام مشکلات نہیں آئیں گی. اور بسم اللہ استاد. جی، اب دوسرے درس کے اندر سب سے پہلی چیز جو اوپر ہیڈنگ ہے جہاں کے اوپر ہم انڈر لائن کرنے جا رہے ہیں، یہ چیز آپ دیکھیں لکھا ہے حروف تہجی. حروف تہجی کسے کہتے ہیں؟ حروف تہجی یعنی الفابیٹ. حروف تہجی الفابیٹ یعنی عربی زبان کے جو لیٹرز ہیں وہ کون کون سے ہیں، وہ کون کون سے ہیں. یہاں پہلے والے باکس کے اندر دیکھیں اس کے بارے میں مینشن ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ حمزہ، بے، تے،
اب یہ جو اب ہم آپ کے سامنے پروناؤن کر رہے ہیں، تلفظ کر رہے ہیں یہ اردو میں، لیکن جب عربی ہوگا تو آ، با، تا، سا، جا، خ، خ، دا، زا، یعنی وہاں کے اوپر وائس ہوتی ہے. عربی کے اندر اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، زبان عربی لینگویج کے اندر وائس ہوتی ہے. لیکن جب اردو کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں الف، بے، تے، ثے، جیم، ہے، خے، دال، زال، رے، سے، سین، شین، فا، فا، تو، دو، عین، غین، پے، قاف، کاف، لام، میم، نون، ہے، واو اور یہ. اس طریقے سے یہاں کے اوپر بات ہوتی ہے. یہ حروف تہجی جو الفابیٹس ہیں، اس سے آپ کو معلوم ہے، اس کے بارے میں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں. لیکن اس کے نیچے جو بات آ رہی وہ ایک اہم بات ہے، وہ معلوم ہونا ضروری ہے. یہ بات یہ سمجھ لیں جنرل نالج ہے کہ آپ کے علم میں ہونا ضروری ہے. وہ کون سی بات ہے؟ کہتے ہیں علم تجوید میں قرآن مجید کے حروف سے بحث ہوتی ہے. یعنی علم تجوید جو کہ آپ کا سبجیکٹ ہے، کہتے ہیں اس علم تجوید میں قرآن مجید کے اندر جو حروف، جو لیٹرز ہیں، انہی سے بحث ہوتی ہے. یعنی انہی چیزوں کو علم تجوید کے اندر بیان کیا جاتا ہے. اس لیے ان کا جاننا ضروری ہے. کن چیزوں کا جاننا ضروری ہے؟ یعنی جو قرآن مجید کے اندر حروف ہیں ان کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ علم تجوید کے اندر وہ چیز بیان کی جاتی ہے. پھر اس کے نیچے کی جو بات ہے وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں حرف ٹے، ڈال اور ڑے. کہتے ہیں یہ ہندی کے مخصوص حروف ہیں، ٹے، ڈال اور ڑے. کہتے ہیں یہ آپ کے عربی زبان میں نہیں ہوتے، یہ ہندی میں بیان کیے جاتے ہیں. اس کا تعلق عربی سے نہیں ہے. پورے قرآن کے اندر آپ کو نہ ٹے ملے گا، نہ ڈال اور نہ ڑے، کہیں نہیں ملے گا. اس کے نیچے جو ہے پے، چے، یہ اور گاف. کہتے ہیں یہ چار حروف کا تعلق فارسی سے، یہ فارسی کے مخصوص حروف ہیں. اوپر والے جو 3 حروف بیان کیے گئے کہتے ہیں وہ ہندی کے مخصوص حروف ہیں، اور نیچے جو ہیں وہ ہیں فارسی سے متعلق ہے. اس کا تعلق بھی عربی سے نہیں ہے. پہلے ٹے، ڈال، ڑے یہ ہندی کے ہیں، ٹے، چے، یہ، گاف یہ فارسی کے ہیں. ان کے علاوہ جملہ حروف تینوں زبانوں میں مشترک ہیں. جملہ حروف کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اوپر جو الفابیٹ، جو حروف گنائے گئے ہیں، کہتے ہیں ان 7 حروف کو اگر آپ نکال دیں، ان کے علاوہ جتنے بھی حروف اور جتنے بھی لیٹرز بچتے ہیں وہ عربی میں، ہندی میں اور فارسی، ان تینوں لینگویج اور ان تینوں زبانوں کے اندر مشترک ہے. مشترک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک ہے. یعنی ہندی میں بھی بیان کیا جاتا ہے اور فارسی میں بھی بیان کیا جاتا ہے اور آپ کے عربی میں بھی بیان کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی سوال ہو یہاں پہ تو بتائیں. مولانا پھر سے بولو لاسٹ والا لائن، ان کے. ہاں، ان کے علاوہ. کن کے علاوہ؟ یعنی ٹے، ڈال، ڑے، پے، چے، یہ اور گاف. ان کے علاوہ یعنی ان 7 حروف کی بات ہو رہی کہ ان کے علاوہ جملہ حروف. جملہ حروف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو اوپر باکس میں بیان کیے گئے وہ حروف تینوں زبانوں میں، ہندی میں بھی، عربی میں بھی، فارسی میں بھی مشترک ہے. یعنی ایک ہے، مین، سب میں بیان کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. مشترک کہتے ہیں، تبسم صاحبہ، مشترک کہتے ہیں یعنی الگ نہ ہونا، ایک ہونا. مشترک یعنی ملے ہوئے ہیں، یعنی عربی میں بھی ہے اور فارسی میں بھی ہے اور ہندی میں بھی ہے. جی، فضیلہ صبا صاحبہ لکھا ہے کہ کامن. بے شک، یعنی مشترک یعنی کامن لفظ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کوئی سوال ہو تو بتائیے. ٹھیک.
اب دیکھیں ہمارا علم تجوید کے اندر دو درس بہت اہم ہے، دو درس بہت اہم ہے، لہٰذا ان دو درسوں کو، یعنی ایک جو ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ کچھ سیشنز کے بعد جو ایک درس آئے گا ادغام کا، ادغام اور مخارج حروف کا، یہ دو درس بہت اہم ہے۔ ان دو درسوں کے اوپر پورا علم تجوید رکا ہوا ہے۔ اگر ان دو درسوں کو آپ نے محنت اور لگن کے ساتھ حاصل نہیں کیا تو علم تجوید آپ کی ناقص ہے، آپ اس ہدف اور مقصد تک نہیں پہنچ پائیں گے کہ جس ہدف اور مقصد کے لیے آپ جوائن کر رہے ہیں۔ لہٰذا آج کے درس کو بھی اور انشاءاللہ جب ادغام کا درس عرض کریں گے تو ان دونوں درس کو آپ نوٹ بھی کیجیے گا اور کوشش کیجیے گا اس کو ریپیٹ کیجیے گا، اس کو پڑھیے گا۔ جہاں کے اوپر کوئی بھی سوال ہو آپ گروپ کے اوپر بھی کر سکتے ہیں یا پھر دوران کلاس بھی آپ پوچھ لیجیے گا تو اس چیز کو ہم آپ کی خدمت میں عرض کر دیں گے۔ اب بات آتی ہے مخارج حروف کی۔ جیسا کہ ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ علماء تجوید نے مخارج حروف 5 بیان کیے، یعنی یہ 5 جگہیں، یہ 5 مقام ایسے ہیں کہ جن جگہوں سے عربی زبان کے جو لیٹرز ہیں ادائیگی ہوتی ہے، ان کو ادا کیا جاتا ہے۔ یہ 5 جگہیں، ان 5 کے علاوہ چھٹی جگہ کوئی نہیں ہے، انہی 5 جگہوں سے حروف کی ادائیگی ہوگی۔ ان 5 جگہوں کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو آپ کے لیے آدھا قرآن آسان ہو جائے گا۔ پھر آدھے قرآن کے اندر استعلاء کیا ہے، تفہیم کیا ہے، اور قلقلہ کیا ہے، اور ادغام کیا ہے، وقف اور وصل کسے کہتے ہیں، وہ ساری باتیں عرض کریں گے۔ تو اب بات آتی ہے مخارج حروف کی۔ آپ یہاں کے اوپر پکچر دیکھ سکتے ہیں، اس پکچر کو بھی آپ چاہیں تو زوم کر کے اپنے پاس اور زوم کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں کے اوپر جوف دہن کس چیز کو بیان کیا گیا ہے، حلق کسے کہتے ہیں، زبان کیا ہے، ہونٹ کیا ہے اور ناک کیا ہے۔ ان 5 چیز کے بارے میں آگے کے پیجز میں عرض کریں گے کہ جوف دہن سے ادا ہونے والے حروف کون کون سے ہیں، حلق سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں، زبان کے سہارے سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں، ہونٹ کے سہارے سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں، اور ناک کے سہارے سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے، جوف دہن۔ جوف دہن، جوف دہن کے اندر کہتے ہیں کہ جوف دہن سے ادا ہونے والے حروف کی تعداد 3 ہے، یعنی 3 ایسے حروف ہیں کہ جو جوف دہن سے ادا کیے جاتے ہیں، جن کے لیے جوف دہن کو سہارا بنایا جاتا ہے۔ وہ 3 حروف کون سے ہیں؟ وہ ہے الف، واو اور یا۔ لیکن کہتے ہیں یہ 3 حروف الف، واو اور یا اس وقت ان کو جوف دہن سے ادا کیا جائے گا جب یہ ساکن ہو۔ ساکن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ساکن کہتے ہیں اس حرف کے اوپر زبر، زیر اور پیش کی علامت نہ ہو، یعنی جس حرف کے اوپر زبر، زیر اور پیش نہ پایا جائے اس کو ساکن کہتے ہیں۔ اس حرف کو ساکن آپ نے دیکھا ہوگا ایک چھوٹا سا نشان ہوتا ہے قرآن مجید کے اندر، نہ وہ زبر ہوتا ہے، نہ زیر ہوتا ہے، نہ وہ پیش ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں ساکن۔ تو جوف دہن سے ادا ہونے والے حروف کی جو تعداد ہے وہ 3 ہے، واو، یا اور الف۔ لیکن شرط یہ ہے کہ یہ ساکن ہو۔ ساکن مطلب نہ زبر ہو، نہ زیر ہو، نہ پیش ہو۔ اب یہاں نیچے دیکھیں مثال لکھی ہے، ہم انڈر لائن کر رہے ہیں، یہ باکس کے اندر مثال کیا ہے، کریم، جواد اور غفور۔ یہ 3 مثال کیوں دی یہاں کے اوپر، کریم، جواد اور غفور؟ یہ 3 مثال دینے کا مقصد اور ہدف یہ ہے کیونکہ ہم نے اوپر بیان کیا کہ جوف دہن سے ادا ہونے والے حروف 3 ہیں، واو، یا اور الف، لہذا کریم کے اندر حرف یا، جواد کے اندر حرف الف اور غفور کے اندر حرف واو،
اور یہ تینوں حروف چاہے واو ہو یا ہو الف ہو ان تینوں مثالوں کے اندر ساکن ہے. کریم حرف یا ساکن ہے, زبر زیر پیش کچھ بھی نہیں ہے. جواد الف ساکن ہے, زبر زیر پیش کچھ بھی نہیں ہے. غفور حرف واو ساکن ہے, زبر زیر پیش کچھ بھی نہیں. انہیں کہتے ہیں جوف دہن سے ادا ہونے والے حروف کے جو تین ہیں, واو یا الف اور مولانا یہ مثال ایک ساکن بار بھی. ریپیٹ کرتے نہیں دوبارہ. جی مثال ہے کریم, ٹھیک ہے, جواد اور غفور. کریم, جواد اور غفور. آج کے درس کا جو کوڈ ہے وہ آپ لوگ نوٹ کر لیجئے. آج کے درس کا کوڈ ہے B2C. B فار بیٹ, 2 اور C یعنی کیٹ, ٹھیک ہے. B2C آج کے درس کا کوڈ ہے. جی اشرف پروین صاحب, مولانا بی B2C. یا ڈی؟ فاطمہ سورہ B فار بیٹ, بیٹ. B2C. ڈی ڈی یعنی بیٹ. ڈی فور ڈاگ یعنی. نہیں بی, ڈاگ کی بات نہیں کر رہے, بی. اوکے اوکے اوکے. جی ٹھیک. B2C. جی فرمانا تھا صاحب. جی پلیز ریپیٹ دا کوڈ. B2C. B فار بیٹ, سی کیپیٹل. کیپٹل, اسمال, کوئی بھی. B2C. جی ہیبا صاحبہ, بیٹ. ٹھیک ہے. ایک بات یہ یہاں کے اوپر مکمل ہوئی کہ حروف جو مخارج حروف ہیں وہ آپ کے 5 ہیں. جوف دہن, حلق, زبان, ہونٹ اور ناک. جی راہل صاحب کوئی سوال ہے؟ جی آغا السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ آغا جو اٹینڈنس کا کوڈ ہے یہ جی کوڈ کہاں پہ یوز ہوگا؟ یہ اسی میں چیٹ میں ہی دینا ہے یا مطلب گروپ پہ؟ نہیں یہ گروپ کے لیے. جی شکریہ. ٹھیک. تو جوف دہن سے زیادہ ہونے والے حروف 3 ہیں, واو, یا اور الف. لیکن یہ حروف اس وقت جوف دہن کی مدد سے ادا کیے جائیں گے اور تلفظ کیے جائیں گے جب یہ تینوں حروف ساکن ہو. اب اس کے بعد دوسری چیز جو مخارج حروف کے اندر ہے وہ ہے حلق. کہتے ہیں حلق کے 3 حصے ہیں. حلق کے آپ 3 حصے کریں گے. وہ کون کون سے؟ ابتدائی حصہ یعنی شروعاتی, درمیانی حصہ یعنی بیچ کا, آخری حصہ یعنی لاسٹ. حلق کے 3 حصے کیے جائیں گے, ابتدائی حصہ, درمیانی حصہ اور آخری حصہ. اور پھر ان تینوں حصوں سے ہم الگ الگ حروف کو تلفظ کرتے ہیں. حلق کے ابتدائی حصے سے 2 حروف کو ادا کیا جاتا ہے, حرف خ اور حرف غین. خ, غین, ان 2 حروف کو حلق کے ابتدائی حصے سے تلفظ کریں گے اور درمیانی حصے سے آپ 2 حروف کو ادا کریں گے, وہ حرف ح اور حرف عین. پلیز مائک آپ لوگ آن نہ کیا کریں, ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اور حلق کے آخری حصے سے بھی 2 حروف کو ادا کیا جائے گا, وہ حرف ہا, کون سا ہا؟ 2 چشمی ہے جسے کہتے ہیں, ہ اور حمزہ. ہ, حمزہ. ان 6 حروف کو خ, غین, ہ, عین, ہ اور آ,
ان 6 حروف کو حلق کے سہارے سے ادا کیا جاتا ہے، لیکن حلق کے سب سے پہلے آ کے 3 حصے کیے جائیں گے. ابتدائی حصے سے 2 حروف ادا ہوں گے، درمیانی حصے سے 2 حروف ادا ہوں گے، اور آخری حصے سے 2 حروف ادا کیے جائیں گے. ٹھیک ہے، کوئی سوال ہو تو بتا دیجیے. ٹھیک، کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ میسج کیا تھا البتہ گروپ پہ کہ آج انشاءاللہ سورہ توحید یعنی جسے قل هو اللہ احد آپ لوگ تلاوت کریں گے. ابھی ہمارے پاس 20 منٹ ہے، دیکھتے ہیں کتنے لوگ پڑھ پاتے ہیں، اور جو لوگ اگر نہیں پڑھ پائیں گے تو گروپ پہ آپ لوگ اپنی وائس یاد لیں، جس کا نام لیں گے وہ سورہ توحید کی تلاوت کریں. سید حیدر رضوی صاحب آپ سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں. جی آقا. جی آواز نہیں آ رہی بھائی آپ کی؟ جی ایک منٹ. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ٹھیک ہے، عالمہ زہرا صاحب آپ پڑھیے. ابھی چونکہ وقت کم ہے لہذا صرف آپ لوگ پڑھیں، انشاءاللہ آگے کے سیشن میں ہم عرض کریں گے کہ کہاں کے اوپر کس طریقے کو سے سورہ توحید کو پڑھا جائے. ٹھیک ہے جی. عرفانہ نقوی آپ کا کوئی سوال ہے؟ عرفانہ نقوی. عالمہ صاحبہ آپ پڑھیے. عالمہ زہرا. عدیل نقوی صاحب آپ پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم. شبنم صاحبہ آپ پڑھیے. نسیمہ بانو صاحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. جی ہیلو جی بتائیے. جی مجھ سے ہو نہیں رہا تھا کہ کس طریقے سے آواز کہ کس طریقے سے آواز آتی ہے. اب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں جی آ رہی ہے. اب بسم اللہ پڑھیں. میں عالمہ ہوں جی. جی سمجھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العلی العظیم. جی سکینہ رضوی صاحبہ. الماس زہرا. جی آقا. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ علیہ العظیم. سکینہ رضوی صاحبہ. جی آقا السلام علیکم. جی علیکم السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم. جی نسیمہ بانو صاحبہ. السلام علیکم آغا صاحب. جی علیہ السلام ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العلی العظیم. علیشہ عبدی صاحبہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم. جی محمد مہدی صاحب جی پڑھیے. محمد مہدی عباس صاحب. جی علیہ السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بیوقوف ہو کیا براؤن کی قل ودی هو الله أحد آواز الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. جی حسن زہرا شاہ آپ پڑھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام اعوذ ورحمۃ اللہ. باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العلی العظیم. جی معصوم سکینہ صاحبہ. السلام علیکم آقا. علیہ السلام ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العلی العظیم. جی تبسم فاطمہ صاحبہ آپ پڑھیں. جی جناب السلام علیکم. علیہ السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العلی العظیم. جی ام فرور رضوی آپ پڑھیے. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العلی العظیم. جی زہرا ہاشمی صاحبہ. جی آقا. جی جی آقا السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद सदकल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सकीना साहिबा, सकीना जान साहिबा। अस्सलामु अलैकुम मौलाना। वालेकुम सलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। जी बेहतर। 5:20 हो गए, तो इसमें बस करके राफिज अहमद के बाकी लोग जो बच गए जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनसे गुजारिश है कि अपनी वॉइस सूरह तौहीद यानी सूरह कुल हुवल्लाहु अहद रिकॉर्ड करके ग्रुप के ऊपर, जो होमवर्क वाला ग्रुप है उसके ऊपर भेजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि कल सुबह तक जरूर भेजिएगा, ताकि हम उसको, बैर उसमें टाइम तो लगेगा चूंकि अलग अलग वॉइस सुनना, तो कल सुबह तक जरूर वॉइस अपनी भेज दीजिएगा। और जो होमवर्क है उसको भी आप नोट कर लें। आज का होमवर्क आपका ये है कि तजवीद के शोबे और मखारिज हुरूफ के अंदर जो दो बातें अर्ज की हैं। सबसे पहली चीज क्या थी? जौफ दहन, और दूसरी बात हलक। जौफ दहन के अंदर क्या था कि जौफ दहन से अदा होने वाले जो हुरूफ हैं वो 3 हैं। जौफ दहन से हरफ वाव, हरफ या और हरफ अलिफ। लेकिन कहते ये हैं कि ये 3 हुरूफ वाव, या और अलिफ उस वक्त जौफ दहन से अदा किए जाएंगे जब ये साकिन हो। साकिन हो का क्या मतलब है? यानी मुतहर्रिक ना हो। यानी क्या मतलब? यानी जबर, जेर और पेश की अलामत इनके ऊपर ना पाई जाए। जैसे मिसाल के तौर पे करीम, गफूर और जवाद, इनको जौफ दहन के सहारे से अदा किया जाएगा। दूसरी बात थी हलक की। कहते हैं कि हलक से जो हुरूफ अदा होते हैं वो 6 हुरूफ हैं, लेकिन उससे पहले आपको हलक के 3 हिस्से करने होंगे। यानी क्या? यानी हलक का इब्तिदाई हिस्सा, हलक का दरमियानी हिस्सा और हलक का इब्तिदाई हिस्सा। इब्तिदाई हिस्सा, दरमियानी हिस्सा और आखिरी हिस्सा, ये 3 हलक के हिस्से किए जाएंगे। और इब्तिदाई हिस्से से अदा होने वाले जो हुरूफ हैं वो 2 हैं, हरफे खे और हरफे गैन। और दरमियानी हिस्से से अदा होने वाले हरफे हे और ऐन, और आखिरी हिस्से से हरफे हा और हमजा। यहाँ तक कि हमने आपकी खिदमत में आज के दर्स में अर्ज किया। तो ये आपका होमवर्क है। तजवीद के शोबे आपको लिखना है, और जौफ दहन से अदा होने वाले हुरूफ और हलक से अदा होने वाले ये हुरूफ लिखने, और एक एक मिसाल भी लिखनी है। ठीक है? जो पीछे वाले पेज के ऊपर, जो यहाँ के ऊपर मौजूद है, करीम, जवाद और गफूर, इसको ना लिखिएगा, बल्कि अलग से कलाम इलाही यानी कुरान मजीद के अंदर से आप मिसाल निकालिएगा हरफ वाव की, हरफ या की और हरफ अलिफ की, जो साकिन हो। उसको यहाँ के ऊपर जौफ दहन के अंदर मेंशन कीजिएगा, यहाँ के ऊपर उसकी मिसालों को लिखिएगा। और हलक के ऊपर जब आइएगा तो इन 6 हुरूफ को लिखने के बाद हर हर्फ की एक मिसाल कुरान मजीद से लिख दिएगा। ठीक है? होमवर्क तो वाज़े है आप लोगों के लिए। कोई सवाल होमवर्क से मुताल्लिक और रिलेटेड तो नहीं है? माज़रत के साथ क्वेश्चन नंबर 2 एक बार रिपीट कर दीजिए। जी, क्वेश्चन नंबर 2 भाई ये है कि पहला क्वेश्चन ये है कि इल्म तजवीद के शोबे 3 है, उसको लिखना है। दूसरा सवाल ये है कि जौफ दहन से अदा होने वाले जो हुरूफ 3 हैं उसकी एक एक मिसाल कुरान से आप लिखिएगा। यहाँ के ऊपर तीनों मिसाल लिखी हुई है, करीम, जवाद और गफूर, लेकिन उसको आपको नहीं लिखना है।
بلکہ الگ سے قرآن مجید سے مثال لکھے گا. غور یہ کیجیے گا کہ جوف دہن کا سہارا اس وقت لیا جائے گا واو یا اور الف کو ادا کرنے کے لیے جب وہ ساکن ہو. تو ساکن کی ہی مثالیں قرآن سے نکالیے گا. یہ دوسرا سوال تھا. تیسرا سوال، حلق سے جو حروف ادا ہوتے ہیں ان کو لکھنے کے بعد ایک ایک مثال، کم سے کم ایک ایک مثال ہر حرف کی قرآن مجید سے نکال کے لکھ دیجیے گا. ٹھیک ہے؟ مولانا صاحب لاسٹ کوشچن ہے، اس کے ایگزامپل آپ دے سکتے ہیں ایک ایک کیسے لکھنا ہے؟ جی، حرف خ کی مثال طور پہ خالدین، حرف غین کی مثال جیسے غافر. ٹھیک ہے؟ اور کوئی سوال؟ جی بتائیے. شعبے والا ہوم ورک ہم لوگ لاسٹ سنڈے کو بھیج چکے ہیں. ہاں، جو لوگ بھیج چکے ہیں، جی نہیں، جو لوگ کر چکے ہیں، جو لوگ کر چکے ہیں ان کے لیے یہ ہوم ورک نہیں ہے، چونکہ یہ کلاس اس سے پہلے والے ہفتے یعنی پچھلے ہفتے ہو چکی ہے. جو لوگ کر چکے ہیں ان کے لیے نہیں ہے. جنہوں نے کل جوائن کیا، نیا کلاس جوائن کیا، ان کے لیے. آپ لوگوں کے لیے جنہوں نے پچھلے ہفتے بھیج دیا ان کے لیے آج کے درس کا ہوم ورک ہے، اور جنہوں نے کل جوائن کیا ان کے لیے بھی آج کے درس کا بھی ہوم ورک ہے، اور تجوید کے شعبے والا بھی ہوم ورک ہے. جو لوگ بھیج چکے ہیں ان کو دوبارہ نہیں بھیجنا ہے. اور جن لوگوں نے اپنی وائس، جن لوگوں نے یہاں پہ تلاوت نہیں کی ہے سورہ توحید کی، ان سے التماس ہے کہ کل صبح تک 9، 10، 11 بجے تک آپ کوشش کیجیے گا کہ اپنی آواز وائس ریکارڈ کر کے ہوم ورک والا جو گروپ ہے تجوید کا واٹس ایپ پہ، اس کے اوپر بھیج دیجیے گا. ہاں، ایک چیز کا ضرور خیال رکھیے گا کہ نام اپنا ضرور لکھیے گا، چاہے وائس میں نام بول دیجیے گا یا بعد میں اپنا نام اس وائس کے نیچے ضرور لکھنا نہ بھولیے گا. ٹھیک ہے؟ جی شکریہ. آغا حروف ہلکی جو ہے یہ متحرک ہو یا سکون میں ساتھ نہیں. کیا چیز کہہ رہی ہیں دوبارہ؟ حروف جو یہ حلق حروف ہلکی ہیں یہ جی، سکون میں یا یہ ساکن حالت میں ہو یا متحرک ہو؟ یہ متحرک ہوں گے. صرف جوف دہن کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ ساکن ہو. اس کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں وہ متحرک ہوں یا ساکن ہوں. ان کے لیے آپ کو جہاں سے بیان کیا گیا ہے مخرج، اسی کا سہارا لینا پڑے گا، چاہے ہیلو، ساکن ہو السلام یا علیکم. آغا متحرک ہو. جی. اور یہ جوف دہن اور حروف ہلکی ہے، اس کے علاوہ تو نہیں ہے کوئی؟ نہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں، 5 ہیں مخرج، 5 ہیں: جوف دہن، حلق، زبان، ہونٹ اور ناک. ٹھیک آغا ہے؟ ہوم ورک کی میں بات کر رہی ہوں، ہوم ورک. ہوم ورک یہی ہے، جوف دہن اور حلق. اور جنہوں نے پچھلے ہفتے جو ہے تجوید کے شعبے والا ہوم ورک نہیں بھیجا ہے ان کے لیے وہ بھی ہے، اور جو لوگ بھیج چکے ہیں ان کے لیے نہیں ہے. جنہوں نے اپنی وائس یہ ابھی سورہ توحید پڑھا ہے وہ بھی جو لوگ سورہ بھیجیں گے آپ نہیں کو؟ نہیں جنہوں نے سورہ توحید پڑھ لیا ہے ان کو نہیں پڑھنا ہے. جن لوگوں نے سورہ توحید کی تلاوت یہاں پہ کلاس میں نہیں کی ہے صرف ان کے لیے ہے کہ وہ اپنی وائس ریکارڈ کر کے گروپ کے اوپر بھیج دیں گے. ہیلو، ٹھیک السلام ہے؟ علیکم آغا. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. میری آواز آ رہی ہے کلیئر آپ کو؟ جی جی آ رہی ہے. آغا ہم یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ جیسے ہم قرآن پڑھیں تو لہن میں نہ پڑھیں نا، طرز میں آواز کے پردے کی وجہ سے، یا پڑھ سکتے ہیں قرآن طرز میں، دھن میں؟ دیکھیں، اگر آپ اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ انسان جب دھن میں لہن میں پڑھتا ہے تو مخرج صحیح نہیں ہو پاتا تو غلط ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں پھر ایسی صورت میں آپ کے لیے ضروری نہیں کہ آپ لہن سے پڑھیں جب آپ کا مخرج غلط ہو تو. لیکن اگر آپ کا مخرج صحیح ہے، چاہے آپ دھن میں لہن میں پڑھیں یا نہ پڑھیں، تو پھر آپ کو اختیار ہے، چاہے لہن میں پڑھیں یا نہ پڑھیں اگر آپ کا مخرج صحیح ہے. لیکن اگر لہن کی وجہ سے مخرج میں کوئی مشکل آتی ہے تو آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ لہن کے ساتھ پڑھیں. مطلب ہمیں کوئی گناہ تو نہیں ملے گا نا لہن میں نہیں پڑھنے میں؟ نہیں مخرج صحیح ہونا چاہیے شبنم صاحبہ، مخرج صحیح ہو، چاہے آپ لہن میں پڑھیں چاہے نہ پڑھیں، مخرج کے اوپر آپ کو غور کرنا ہے.
آپ کو خداوند عالم نے کہیں کے اوپر یہ نہیں کہا ہے کہ تم جو ہے بہت اچھی آواز میں سر تال ملا کے پڑھو، ایسا کچھ نہیں ہے. صرف اور صرف جس چیز کے لیے تاکید کی گئی ہے وہ تاکید یہ ہے کہ تمہارا مخرج صحیح ہونا چاہیے، تمہارا مخرج صحیح ہونا چاہیے. آپ دیکھیں کہ بلال حبشی پیغمبر اسلام کے دور میں جن کو اذان کے لیے بنایا گیا تھا، ان کا کیا معاملہ تھا؟ لوگ وہاں کے ہاتھ اسی لیے رہتے نا کہ حبش کے نہ ان کا لہن ہے نہ ان کا مخرج ہے، کچھ بھی نہیں. لیکن پیغمبر اسلام نے محراب کے اوپر لا کے ان کو گلدستہ اذان کے اوپر لا کے دنیا والوں کو یہ بتایا کہ دیکھو، نہ بارگاہ الہی میں یعنی خداوند عالم کی نگاہ میں نہ رنگ روپ معیار ہے، نہ آواز معیار ہے. معیار کیا ہے؟ دل کا عقیدہ اور انسان کا مخرج. مخرج اگر آپ کا صحیح ہے تو لحن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہاں یہی مخرج مین ہے، تھا کہ اس نے کہا کہ مخرج مین ہے، مخرج آواز مین. کے پردے کی وجہ سے نا، نہیں مخرج مین ہے قصیدہ شبنم جیسے ہم نہیں پڑھ صاحبہ. سکتے نا طرز میں قصیدہ، یہی پوچھنا چاہ رہے تھے. ہاں کوئی بات نہیں، مخرج ضروری ہے. مخرج اگر صحیح ہے تو آپ چاہے لحن میں پڑھیں یا نہ پڑھیں، لیکن اگر مخرج غلط ہے تو لحن میں نہیں پڑھیں. جی اور کوئی سوال کسی کا ہو تو بتا دیں. السلام علیکم آقا. علیکم السلام. علیکم السلام. جی سیکنڈ کوشچن بتا دیں. سیکنڈ کوشچن جوف دہن کے بارے میں. جوف دہن سے ادا ہونے والے جو حروف 3 ہیں، واو، یا اور الف، شرط یہ ہے کہ وہ ساکن ہو. اس کی ایک ایک مثال آپ کو لکھنی ہے، حرف واو کی، حرف الف کی، حرف واو کی، حرف الف اور حرف یا کی. یہ سیکنڈ کوشچن ہے. جی جی ٹھیک. ٹھیک، اور کوئی سوال تو نہیں؟ جی بتائیے. آقا یہ ہوم ورک ہمیں کب تک سبمٹ کرنا ہے جو آپ نے دیے ہیں، کوشچنز جو دیے ہیں؟ ہاں یہ جو 3 کوشچن آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں، یہ آپ کو فرائیڈے تک کے سبمٹ کرنا ہے. کوشش کیجیے گا فرائیڈے کو بھیج دیجیے کسی بھی حال میں، تاکہ پھر سیٹرڈے کو کلاس ہوتی ہے تب تک کہ ہم انشاءاللہ اس کو چیک کر لیں گے. فرائیڈے تک ضرور بھیج دیے گا. لیکن جو وائس ہے، جو سورہ توحید جنہوں نے نہیں پڑھا ہے، ان کے لیے یہ ہے کہ کل صبح 11 بجے تک کے ضرور اپنی وائس گروپ کے اوپر بھیج دیں. جو آج ہم لوگوں نے سورہ توحید کی تلاوت کی ہے، تو اس کے بارے میں آپ نے ہم لوگ کو یہ نہیں بتایا مطلب کہ اس میں ہماری کتنی مسٹیک ہے، ہم کہاں. وہ اگلے ہفتے ہم بتائیں گے. اگلے ہفتے جب ہفتے کو کلاس ہوگا سیٹرڈے کو، تو ہم عرض کریں گے کہ کہاں کے اوپر کس طریقے سے پڑھا جائے گا. پھر آپ لوگ خود اس چیز کو غور کیجیے گا کہ آپ کے اندر کہاں کے اوپر مشکل تھی. ٹھیک ہے، ہمیں پتہ تو چلے کہ ہماری مسٹیک کہاں پہ ہے، تبھی ہم تو بتائیں گے آپ کو، بتائیں گے. کہتے ہیں آپ کو بتائیں گے اگلے ہفتے. ہم اگلے ہفتے کلاس میں آپ کو بتائیں گے کہ کون سے کہاں کے اوپر غلطی تھی. اس غلطی کو آپ کو درست کر لیجیے گا. ہم بتا دیں گے صحیح طریقہ پڑھنے کا کیا ہے. جی اور تو کسی کوئی سوال نہیں ہے. السلام علیکم آقا. علیکم آپ السلام. متحرک کی میننگ ایک بار بتا دیجیے. متحرک کہتے ہیں یعنی اس کے اوپر کوئی حرکت کا ہونا. حرکت یعنی علامت، سائن. سائن کون سے؟ زبر یا زیر یا پیش. آ ای او ہے نا. زبر، زیر اور پیش کو کہتے ہیں متحرک. یعنی ان تینوں حرکتوں میں سے، ان تینوں علامتوں میں سے کوئی علامت اگر پائی جائے تو وہ متحرک کہلاتا ہے، اور اگر علامت نہ پائی جائے تو وہ ساکن کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہوم ورک آپ لوگ ضرور اپنا بھیج دیجیے گا. خدا حافظ.